ہاں چھوڑو اپن کو، میں نے کہا بھوک لگی ہے، سونا نہیں ہے، تم اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں اب۔ اضافہ غصے شرم میں سرخ ہوتے اس کے حصار میں نکالنا چاہا۔ آہا ظالم لڑکی، چھوڑو یار، اٹھ رہا ہوں۔ نہیں تمہیں عزت راست نہیں آتی، اب بتاتی ہوں۔ اضافی یار چھوڑو، اچھا ظالم رکو، سانس تو لو یار، میری ہی سانسیں بند کر دو گی تمہاری تو۔ اضافہ غصے میں اس کے حصار کو توڑ کر اس کے اوپر چڑھ گئی اور تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی۔ حنان خود کو چھڑواتا بولے جا رہا تھا، کبھی ایک ہاتھ پکڑتا تو وہ دوسرے ہاتھ سے وار کرتی۔ آہ حنان کمینے چھوڑو۔ اچانک حنان نے اسے پکڑتے ہی بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ اضافہ اس کی چالاکی پر غصے میں دانت پیسے۔ اب آ گئی نا جنگلی بلی شیر کی قید میں؟ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی میری بلی؟ حنان نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جھک کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اس کے ماتھے پر۔ اضافہ نے سرخ پڑتے دھک دھک دل کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ حنان نے پیچھے ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے زیادہ تمہاری ناک بہت پیاری ہے، جس میں یہ پیاری سی نوز پن ہے میرے نام کی۔ اس کی تعریف پر اس کو رات کی بات یاد آئی جب اس نے منہ دکھائی میں اسے نوز پن پہنائی تھی۔ حنان کو شروع سے نوز پن پسند تھی، اس نے ہمیشہ سے سوچا تھا وہ اپنی بیوی کو یہی گفٹ دے گا۔ اپن کو بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنے دو، اضافہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپکا کر کہا۔ ایسے کرتے ہوئے وہ حنان کو بہت پیاری لگی۔ اس نے جھک کر اس کے گال کو چوما۔ میری بلی بہت پیاری ہو، قسم سے دل ہی نہیں کرتا تمہیں چھوڑوں۔ کیا؟ حنان کے بولنے پر وہ زور سے چیخی، مطلب وہ کب سے کہہ رہی تھی بھوک کا، کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی؟ غصے میں آتے ہی اس نے زور سے دھکا دیا۔ حنان دڑام سے نیچے گر گیا۔ آہ جنگلی بلی، بول نہیں سکتی تھی کیا؟ حنان نیچے گرا، کمر پکڑ کر کرا رہا تھا، کب سے اپن تیرے کو بول رہی ہے، پر تیرے سر پر عشق کا بھوت سوار ہے، یہاں میری بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے۔ غصے میں کہتی واش روم میں گھس گئی، پھر تیزی سے واپس آئی اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حنان کے سر پر پانی کی بالٹی الٹتی اور تیزی سے بھاگی جاتی تھی۔ حنان نہیں چھوڑے گا اب۔ اضافی کیا بدتمیزی ہے، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، کب سے بدلے پہ بدلے لیے جا رہی ہو، کچھ کہہ نہیں رہا تو فائدہ اٹھا لیا۔ حنان غصے میں کہتا باہر کی جانب ہوا۔ صبح جلدی اٹھایا اور مارا اور پانی اب اس کی برداشت نے جواب دے دیا۔ شٹ، ڈی اے گھر پر ہے۔ اضافی تمہارے علاوہ بھی وہ ہے، میرے خون کا پیاسا، اف میری قسمت، سارے لوگ دشمن ہیں میرے، کوئی میری طرف نہیں۔ حنان دروازے تک پہنچا تو اسے یاد آیا ڈی اے گھر پر ہے اور اضافہ اور اس کی لڑائی شور آف سوچتے ہی خود پر غصہ آیا اسے۔ ایک تو یہ رائٹر کے بھی ڈی اے داریان کے دیوانے، مجال ہے کوئی میری طرف بھی ہو، ہینڈسم ڈان ہوں، اچھا دکھتا ہوں، پر نہیں، بس ڈی اے کا پوچھتے ہیں۔ حنان خود سے بڑبڑایا، فرحان میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے اپنے ماضی سے بہت ڈر لگتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کون ہیں وہ لوگ، کیوں کر رہے ہیں؟ حیات صاحب پریشانی سے فرحان سے بولے۔ دونوں اس وقت آفس میں تھے، انل کی اب طبیعت بہتر تھی، تبھی وہ آفس آئے تھے۔ تم کیوں ماضی کی باتیں یاد کرتے ہو؟ بھول جاؤ، وہ سب ختم ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں جس سے تمہیں ڈر لگے۔ اور رہی بات انل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی آج کا دشمن ہوگا، تم جانتے ہو بزنس میں تو ہمارے بہت دشمن ہیں، فرحان صاحب نے سمجھایا۔ پتہ نہیں فرحان، بہت ڈر لگتا ہے، ڈرتا ہوں اپنی بیٹی کے نصیب سے، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، وہ ہمیشہ خوش رہے، میرے لیے یہی بہت ہے اور میری زندگی ہے۔ حیات صاحب انل کے لیے بہت ڈر گئے تھے۔ اب ڈرو مت یار، ہماری بیٹی بہت ہی پیاری، کیوں نہیں ہوں گے اچھے نصیب اس کے؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، کچھ سوچا اس کے بارے میں؟ فرحان صاحب نے اپنی بات یاد دلائی۔ ہاں میں نے سوچا بھائی صاحب، بیراج سے بھی بات کی، پر حیات صاحب بات کرتے ہوئے رک گئے۔ پر کیا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ فرحان صاحب اس کے رک جانے پر غصے میں کہا، انہیں لگا ان کے بیٹے میں کوئی کمی ہو۔ فرحان ایسی بات نہیں ہے، پر انل کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں، اور میں اپنی بیٹی کو رلا نہیں سکتا، وہ بہت خوش ہوتی ہے جو اسے پسند ہوتا ہے۔ حیات صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہاں سے بات شروع کریں۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو،
کیا انل کو کوئی پسند ہے؟ فرحان صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں، وہ داریان کو پسند کرنے لگی ہے۔ مجھے یقین ہے داریان بھی کرتا ہوگا، وہ کافی بار ہماری مدد کر چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ انل کی فکر کرتا ہے۔ انل بھی کافی اٹیچ ہو گئی ہے، اس کی باتیں کرتی ہے مجھ سے، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ عفان بہت پیارا بچہ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس سے، پر میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری بیٹی خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا داریان خان نے کچھ کہا ہے ایسا کچھ رشتے کے بارے میں؟ فرحان صاحب نے بظاہر تو مسکرا کر کہا، پر اندر سے وہ بے انتہا غصے میں تھے۔ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کہا، پر اس کی آنکھیں یہی کہتی ہیں۔ خیر، تھوڑا انتظار کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ مجھے انل سے بھی پوچھنا ہے، اگر اسے عفان سے مسئلہ نہیں تو پھر ہم سوچیں گے۔ حیات صاحب نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جو بھی تھا وہ ان کے بہت پرانے دوست تھے، تمہیں اب بات کر لینی چاہیے۔ عفان نے اسے کام میں مصروف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم کس بارے میں مصروفیات سے کہا؟ تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں، اگر اب کچھ نہیں کیا تو میرا باپ میرا رشتہ لے جائے گا، پھر بیٹھے رہنا یہی۔ عفان نے چڑھ کر کہا اور آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دلہا بننے دوں گا؟ کیوں ایسے خواب دیکھ رہے ہو جو پورے نہیں ہو سکتے؟ داریان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ غلط فہمی ہے تیری، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اتنا تو مجھے بھی جانتا ہے۔ داریان خان عفان طنزیہ مسکرایا۔ انل حیات صرف اور صرف داریان خان کی ہے، اس کی جانب کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نکالنا بہت اچھے سے آتی ہیں۔ داریان نے ایک دم سنجیدگی سے کہا، ہاں، وہ جو ڈیے اسے اٹھا لے جاتا ہے، بار بار اس کی آنکھیں کیوں نہیں نکالی؟ عفان اس کی دھمکی پر کہکا لگایا۔ مجھے جلد بازی کا کام پسند نہیں، وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، اور میرا وقت اب شروع ہوگا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ داریان نے سوچ لیا تھا اب وقت آ گیا ہے، اسے آگے بڑھنا ہوگا۔ میم رکیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ سیکرٹری نے رافعہ کو میٹنگ روم میں جانے سے روکا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے 20 سر سے بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ ہٹو۔ رافعہ اسے سائڈ پر کرتی اندر گئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس بار بیراج بولتے رک گیا۔ سامنے دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ رافعہ کو اس طرح میٹنگ میں آ کر، سوری ایوری ون، لیکن 20 سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز۔ رافعہ کو پہلے نہیں پر اب واقعی شرمندگی ہوئی، اس طرح سب کے بیچ، اور بیراج کے سرخ آنکھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس رافعہ شہباز، آپ میں کوئی مینرز نہیں؟ بیراج غصے میں دہاڑا۔ رافعہ کو امید نہیں تھی وہ اتنا غصہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہوئی ایک دم۔ سر شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ، گیٹ آؤٹ رائٹ ناؤ۔ بیراج سرخ آنکھوں سے غصے میں دہاڑا۔ پتہ نہیں کیوں اسے آج بے انتہا غصہ آیا رافعہ پر۔ اس کی دہاڑ پر سب ڈر گئے تھے۔ رافعہ کو تو اس کے غصے کا سمجھ نہیں آیا۔ سب کے سامنے اپنی اتنی تذلیل ہوتے دیکھ آنسو بہاتی ہوئی بھاگی باہر۔ اس بے وفا ظالم نے آج پھر اس کا معصوم دل توڑ دیا تھا۔ وہ تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے آئی تھی، پر یہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کچھ سمجھ نہیں آیا اسے۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میری سٹوری کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔